ایک عجیب کیفیت اور ایک عجیب لطف محسوس ہوگا، اور آپ یقیناً سوچیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں نے جو گفتگو کی تھی وہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ تک ہم نے گفتگو کی، اور ہم نے جو گفتگو کی تھی اس میں اللہ کے تعلق سے ایمان، فرشتوں کے تعلق سے ایمان، کتابوں کے تعلق سے ایمان پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو کتابوں کے تعلق سے ایمان میں بہت ساری باتیں مجھے کرنی ہے آپ سے۔ اللہ تعالیٰ نے، اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اس نے ہمیں انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اپنے پورے نظام کائنات کو فرشتوں کے ذریعے چلاتا ہے، اور اس نظام کو چلانے میں فرشتوں کے کیا کیا امور ہیں وہ بھی میں نے آپ سے عرض کیے تھے۔ اس نے ہماری ہدایت تامہ کے واسطے اپنی کتابیں نازل فرمائیں، یہ بھی میں نے عرض کیا تھا، صحیفے نازل فرمائے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو، جن کی تعداد اللہ کے سوا کما حقہ کوئی واقف نہیں ہے، 1,24,000 کم و بیش یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور ان کا مقصد بعثت یہ تھا کہ بندوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ دے، اور ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد ہے۔ اور ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام تعالی علیہ وسلم تک تمام انبیاء ایک ہی بات لے کر آئے ہیں، ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں، وہ ہے توحید کا پیغام، وہ ہے اللہ کی وحدانیت کا، یوم آخرت کا پیغام، اور اس کو سمجھانے کے لیے اور اس کی تیاری کرانے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ یہاں تک ہماری بات ہو چکی تھی۔ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں اس دور میں، یعنی یہ جو ایام چل رہے ہیں اور چلنے والے ہیں، یہ عید الاضحیٰ قریب ہے، اور عید الاضحیٰ کے قریب ہونے کے تعلق سے ہمیں اس پر بھی گفتگو کرنی چاہیے۔ اور چونکہ ہم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے تعلق سے گفتگو کریں گے، تو آج ہم ایک خاص نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے گفتگو کریں۔ کتابوں کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا، یعنی اللہ نے وعدہ فرمایا تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں، یعنی جو وعدہ اس نے تورات میں کیا وہی وعدہ انجیل میں کیا، اور وہی وعدہ قرآن مقدس میں کیا۔ گویا اپنے احکام کے اعتبار سے، اللہ کے وعدے کے اعتبار سے، اللہ کا کلام ہونے کے اعتبار سے، یہ سب کتابیں ایک ہیں۔
احکامات کے اعتبار سے تو الگ ہو سکتی ہیں، لیکن ان باتوں کے اعتبار سے جن پر ہم ایمانیات پر گفتگو، تو جن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم اتباع کرتے ہیں اور جن کے ہم امتی ہیں، ان کو قرآن مقدس میں اللہ نے حکم دیا فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، اتباع کیجئے، پیروی کیجئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو حنیف ہیں، جو انوکھے ہیں، جو توحید والے ہیں۔ تو ہم ذکر کریں گے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور بقیہ تمام اذکار اور اس ٹاپک کو فی الوقت یہیں روک دیں گے۔ میں آپ کو واقعہ عرض کروں، چونکہ بقرعید قریب ہے اور ہمیں اس کے احکامات کے تعلق سے بھی علم ہونا چاہیے، اور اس واقعے کا بھی علم ہونا چاہیے کہ ہم یہ بقرعید کیوں کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں۔ قرآن مقدس میں آیت ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میں اس آیت کا ترجمہ بتانے کے لیے نہیں بیٹھا، بلکہ میں اس آیت کو اپنا مقصود بنا کر اس کے پس منظر میں گفتگو کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے جب وہ چلنے پھرنے لائق ہو گئے، یعنی اچھے خاصے بڑے ہو گئے، فرمایا کہ اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تم کیا کہتے ہو۔ تو ان کا بیٹے نبی کے رسول کے بیٹے ہیں، انہوں نے فرمایا اے میرے والد صاحب وہ کیجیے آپ جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کیجیے، میں انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ وہ اپنے بیٹے کو تیار کر کے وادی مینا میں، جہاں آج قربان گاہ جس کو کہتے ہیں، وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں لے جانے کے بعد انہوں نے ان کو ذبح کیا، ذبح کرنے کا پورا انتظام کیا۔ انہوں نے فرمایا ابا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے، کبھی آپ کی نظر مجھ سے ملے اور آپ کو یہ والد کا جو محبت ہوتی ہے، پدرانہ شفقت، وہ آپ پر غالب آ جائے۔ تو انہوں نے پٹی باندھ دی، انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا، ذبح کرنا کے لیے جیسی تلوار وہ رکھی، چھری ان کے حلقوم پر، ویسے ہی ایک آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کام میں جاری رہے اور انہوں نے ذبح کر دیا۔ پٹی کھول کے جو دیکھا تو اس کی جگہ ایک مینڈھا، ایک اللہ نے جنت سے ایک جانور بھیج دیا جس کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے، اور انہوں نے غیر محسوس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ہٹا کے اس مینڈھے کو رکھ دیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہ عمل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو اولاد کو ذبح کرانا مقصود نہیں تھا، بلکہ ان کا امتحان لینا مقصود تھا کہ یہ میرا خلیل جو ہے وہ دنیا جان لے کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ اولاد جو ہے آدمی کو سب سے زیادہ محبت اولاد سے ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کے خلیل ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ انہوں نے اپنی اللہ کی ذات کے ساتھ جو ان کی محبت تھی اس کو سچا کر دکھایا۔ آپ یہ محسوس کیجئے کہ وہ کیا منظر ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر رہے ہوں گے اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت سے۔ اگر محسوس کریں تو کتنا عجیب، اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت سے، اس کے حکم کی وجہ سے اس کے گلے پر چھری پھیر رہے ہوں گے۔ یہ تو رب نے کیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دے کہا کہ اے ابراہیم، تم نے اپنی بات، اپنا خواب سچا کر دیا، اور تم واقعی محسنین میں سے ہو، اور ہم نے اس کا فدیہ دیا، اور یہ بڑا ایک امتحان تھا اور ہم نے اس کا فدیہ دیا آپ کو، یعنی اس کا بدلہ دے دیا۔ تو وہ میلہ ہو گیا۔ وہ ایک ایسا عمل تھا جو پورے عالم میں اس کی شہرت ہو گئی، اور وہ ذبیح اللہ ہو گئے۔ ہم پر ان کا جو
لقب ہے وہ ذبیح اللہ ہو گیا. ان کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ ہو گیا. اور حضرت ابراہیم کا کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جو آزمائش ڈالی تھی اس آزمائش میں وہ پورے ہوتے. اس کو وہ عمل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہ ہمیں یہ دکھایا کہ جب رب کا معاملہ آ جائے تو کوئی چیز سامنے نہیں آنی چاہیے. اللہ کی مرضی کی اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز قربان کر لینی چاہیے. یہ سبق ہمیں ملا اور اسی کی سنت کے طور پر یہ سنت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ادا کرنے کے تعلق سے ہم قربانی کرتے ہیں اور قربانی ہم پر واجب کی گئی ہے. یہ قربانی واجب ہے. اور اس قربانی میں ایک بڑی نازک بات یہ ہے کہ جس جانور کی آپ قربانی کر رہے ہیں اس میں کوئی کمی نہ ہو. کوئی کمی نہ ہو اس میں کوئی عیب نہ ہو. اس میں 5 قسم کے عیب ہوتے ہیں جانور میں. وہ سب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں سب قربانیاں کرتے ہیں لیکن مقصود یہ ہے بتانے کا کہ عیب نہ ہو تاکہ اپنی طرف سے بہترین تحفہ بہترین سے بہترین قربانی اللہ کے راستے میں پیش کی جائے. قرآن مجید کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو آپ کے گوشت کی اور آپ کے خون کی قطعاً ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ تمہارا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قرآن مقدس میں آپ کے اس عمل کے تعلق سے یہ قائد ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قربانی کا جانور بھی بہت پاکیزہ ہو, اس کی شکل و شمائل بھی اچھی ہو, اس کا لحاظ بھی بہت رکھا جائے, اس سے محبت بھی بہت کی جائے, اس کو دانا بھی بڑی محبت کے ساتھ کھلایا جائے. اس قربانی کے تعلق سے آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے کہ وہ جانور جو آپ قربان کرنے جا رہے ہیں اور جس کو قربانی کی نیت ہے اس کو بہتر تو یہ ہے کہ آپ پال کے قربان کریں تاکہ وہ محبت اس کے ساتھ پیدا ہو جائے. اور بہتر سے بہتر یہ کچھ طریقہ یہ ہوتا ہے کچھ افراد کا کہ قربانی کو آل سمجھ کے چلتے ہیں اور سوچتے ہیں یا کہیں سستا سا مل جائے اس سے قربانی کرتے ہیں. اچھا اس کی 2 وجہ ہوتی ہے. ایک تو حالات نہیں ہوتے قربانی واجب ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ دل اللہ کے ساتھ اتنا لگا ہوا نہیں ہوتا. اس کے معاملات بہت مالدار آدمی ہوتا ہے, حالات بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن شاید دل لگا ہوا نہیں ہوتا. یہ حالات ایسے ہوتے ہیں. تو قربانی کے تعلق سے اپنی استطاعت میں بہتر سے بہتر قربانی کرنا چاہیے. تو پھر آپ کو قربانی کرنے میں وہ کیفیت محسوس ہوگی کہ آپ اللہ کے لیے وہ قربانی پیش کر رہے ہیں. دوسری بات ایک بات اور سمجھ لیجیے چونکہ بات آئی گئی تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کوئی نیکی اس وقت تک نیکی ہو ہی نہیں سکتی, کما حقہ نیکی ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں انفاق نہ کریں, خرچ نہ کریں, خیرات نہ کریں, اللہ کے راستے میں نہ دیں. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ بہتر سے بہتر قربانی کریں. دوسری بات کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ اس میں کچھ ایام آتے ہیں, ان ایام کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں. یہ حج کے ایام ہیں. ان ایام کو حج کے ایام تو مکہ معظمہ میں ہیں لیکن ان ایام کی عظمت اس عمل مقدسہ کی وجہ سے یہ ہو گئی کہ یہ دن 9 تاریخ سے لے کے 9 ذی الحجہ سے لے کر اور 13 ذی الحجہ تک مستقل ہر فرض نماز کے بعد ایک تکبیر پکاری جاتی ہے. وہ جو ایام تشریق کی تو تکبیر ہے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو اس کی تشریح جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا, اس کی بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ اس وقت میں نے بتائی بھی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اوپر سے ہی آواز دی اللہ اکبر لا الہ اللہ اکبر. جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا, ایسا روایت میں ہے.
تو انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی ہٹی ان کے، تو انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ایک آواز تو حضرت جبریل علیہ السلام کی ہے، ایک آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، ایک آواز حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ آواز ایسی پسند آئی کہ امت مسلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ نعمت عطا فرما دی کہ تم عرفے کے دن سے، یعنی 9 ذی الحجہ سے کی فجر سے ہر فرض نماز کے بعد اس تکبیر کو پڑھنا زور سے، اتنی زور سے کہ خود بھی سن لے اور پاس والا آدمی بھی سن لے، اس طرح سے نہیں، زور سے پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہر فرض نماز کے بعد، چاہے وہ تنہا پڑھے چاہے جماعت سے پڑھے۔ لیکن عورتوں کو کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اتنی زور سے پڑھیں کہ ان کے کانوں میں اس کی آواز آ جائے، اور اس کی اگر آپ اس کی لذت اور اس کی کیفیت کو محسوس کریں گے اور اسی ترکیب سے پڑھیں گے، جو وہ بات میں نے آپ سے عرض کی ہے، اس کو یہ وہ جو روایت میں نے آپ سے عرض کی ہے اس کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے، تو آپ کو اس کے پڑھنے میں ایک عجیب کیفیت اور ایک عجیب لطف محسوس ہوگا، اور آپ یقیناً سوچیں گے کہ ہم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد جو کہیں گے تو آپ کو کیفیت خود محسوس ہو۔ ایک تو یہ بات مجھے عرض کرنی تھی، اور اسے میں نے کئی دفعہ اس لیے پڑھا تاکہ آپ کو آپ کے کان آشنا ہو جائیں، اور اللہ کرے آپ کو یاد ہی ہوگی، لیکن اور کسی کو خدا نہ کرنا یاد نہ ہو تو وہ اسے یاد کر لے، ابھی ایام دور ہے۔ دوسرا قربانی کے تعلق سے میں نے عرض کیا، میں نے آج اپنے موضوع سے الگ ہٹ کے آپ سے گفتگو کی، قربانی کے تعلق سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ قربانی ضرور کرنی چاہیے ہر اس صاحب استطاعت آدمی کو جس کے پاس اتنے پیسے ہوں اپنی ضروریات کے علاوہ کہ وہ قربانی کر سکے۔ ایسا یہ واجب ہے ان کے لیے جو صاحب نصاب، جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ بھی اگر ان کا دل چاہتا ہے بعض مرتبہ تو بہت سے لوگ پیسے بچا کے رکھتے ہیں اس قربانی کے لیے، اور وہ پیسے قربانی کرتے ہیں، حالانکہ ان پر واجب نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس قربانی کے کچھ حصے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اگر کوئی قربانی پیش کی ہے تو اس کو سارا کا سارا آپ خود کھا لیں گے، بلکہ اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، اور اس کا 3 حصے میں ایک حصہ جو ہے آپ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ غریب مسکین محتاج کو دیں جو آپ کا پڑوسی ہو، ایک حصہ اپنے ذوی القربا اپنے قریبی عزیزوں کو پہنچائیں اگر وہ ممکن ہو، لیکن اس کو رکھیں۔ اور اگر آپ سارا بھیج دیں، لیکن سارا بھی رکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا، لیکن بہتر بات یہی ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کریں، اور اس کو ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیں، ایک اپنے عزیزوں کے لیے رکھ لیں، ایک قریب کو اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جن کے ہاں قربانی نہیں ہوئی ہے ان کے ہاں خصوصی طور پر توجہ سے بات یہ کہ بھائی ہمیں تو پتہ لگتا نہیں، ہم شہر میں رہتے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو علم ہوگا، اس سے تعلق بھی بنتا ہے، اس سے تعلق بھی بنتا ہے۔ اگر آپ تعلق ہی نہیں رکھیں گے تو یا آپ کو پتہ نہیں ہوگا، یا آپ کسی ایسی بستی میں رہتے ہیں کہ جہاں مسلمان نہیں ہیں یا کم ہیں، تو پھر بھی آپ خیال رکھیے اور دیکھیے کہ مساجد میں، ہر شہر میں کہیں مساجد ہوتی ہے، وہاں ضرور معلوم ہو جاتا ہے، وہ اس بات کا لحاظ کریں اگر آپ، تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو آج تو ہمارا میرے خیال میں یہی ٹاپک رہا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمیں بات کرنی ہے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ الرحمن اس کے تعلق سے، اور گفتگو کریں گے، اور کوئی مزید بات آپ کو کسی کو معلوم کرنی ہو تو وہ مجھ سے بات